بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ حاضر ہوں، اور جناب یہ میرے سامنے ایک لیکچر کھلا ہوا ہے جو کہ دور حاضر کے ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار، رسول ہونے کے جھوٹے دعوے دار، اور جن کا نام ہے جناب عبدالغفار جمبا۔ عبدالغفار جمبا کا یہ بیان میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور یہ لیکچر انہوں نے دیا ہے جناب 1 جنوری 2018۔ یہ نیچے تاریخ لکھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یوٹیوب کے اوپر جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا آفیشیل چینل ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ جا کے یہ خود پورا لیکچر جو ہے سن سکتے ہیں۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ پورا لیکچر تو میں یہاں نہیں سنا سکتا اور اتنا وقت نہیں ہوتا، خلاصہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ابتدا کے اندر ابتدا کے 10 منٹوں کے اندر انہوں نے ایک چیز کا یہاں ذکر کیا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور جو بھی نبی اور رسول ہوتا ہے تو وہ جب دعویٰ کر دیتا ہے تو اس کے دعویٰ کرنے کے بعد لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اس کو لعن طعن کرتے ہیں اور اس کے اندر سے عیب نکالتے ہیں۔ پھر اس نے جو ہے نا مثالیں بھی دیں، اور مرزا غلام قادیانی کی مثال اس نے دی کہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی جو تھی وہ بڑی پاک صاف اور ستھری زندگی تھی، لیکن جب اس نے دعویٰ کر دیا اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر لعن طعن کرنی شروع کر دی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو عبدالغفار جمبا ہے خود قادیانی مرزئی ہے، اور موجودہ دور کے قادیانی مرزئی لوگ جو ہیں یہ اس کو نہیں مانتے۔ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود اب نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا اب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری جماعت سے نکل گیا ہے، ہم نے اس کو جماعت سے نکال دی ہے۔ کئی قادیانی مرزئی جو نئے اب مرزئی بن رہے ہیں تو وہ تو نہیں جانتے ہوں گے عبدالغفار جمبے کو، لیکن جو پرانے ہیں وہ اس بندے کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہاں اپنے نئے سننے والوں کو میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ عبدالغفار جمبا جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قادیانی مرزئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے حال ہی میں آپ نے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر بھی دیکھا کہ زاہد خان کذاب ہے، مدود کذاب ہے انڈیا کا، اور جناب طاہر نسیم ہے، ناصر سلطانی ہے، اسد شاہ ہے، اور اس قسم کے اور بھی ہیں، نبا سیمن والا ہے، ابو مصعب۔ تو یہ سارے جو ہے نا اصل میں ہیں پیچھے سے قادیانی مرزئی ہی، لیکن اب انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے اور اب اپنا ایک نئی دکان کھول کے بیٹھ گئے ہیں، اور اسلام کا لبادہ ان لوگوں نے اوڑھا ہوا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس عبدالغفار جمبا کا یہ والا لیکچر، پورا لیکچر تو آپ خود سن لیجئے گا۔ یہاں پہ میں ایک اقتباس آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ یہ ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل دیکھ لیں آپ ذرا، غلام مسیح الزماں کی پاکستان میں زندگی پر ایک طائرانہ نظر۔ اب یہ ڈرامہ ان لوگوں کا دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا نام تھا غلام احمد قادیانی، تو مرزا غلام قادیانی یہ کہتا تھا کہ چونکہ میں غلام ہوں احمد کا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس غلامی کو میں نے اختیار کر کے نبوت کو حاصل کیا ہے، تو میں نبوت کے درجے پر پہنچا ہوں۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ غلامی کا حق اس نے کیا ادا کرنا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر اس نے ڈاکہ زنی کی، اور سلطنت ختم نبوت کے اوپر خود جو ہے نا وہ بیٹھنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو اس سیٹ کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ مرزا غلام قادیانی ہوا احمد کا غلام، تو لہٰذا اس کو نبوت ملی، تو اب یہ دیگر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام قادیانی کے غلام ہیں، تو ہمیں مرزا غلام قادیانی کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں نبوت ملی ہے۔ اب یہ ایک نیا ان لوگوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے،
اور یہ آپ ٹائٹل کے اندر ہی دیکھ لیں، غلام مسیح الزمان. مسیح الزمان سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. یعنی مرزا غلام قادیانی کا جو غلام ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ جناب عبدالغفار جمبا، جس کو نبوت ملی ہے. یہ آپ سن لیں ذرا، میں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا چیدہ چیدہ سناتا ہوں. صلی اللہ. دیکھو میں کہ حق کے طالبوں کے اور باعزت سمجھا جاتا ہے دعوے سے پہلے، لیکن دعوے کے بعد قسم قسم کی خرابیاں اس میں اس بیچارے میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ جو نمبردار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، مشرکین منکرین جو ہوتے ہیں، پھر قسم قسم کے جھوٹے الزام اس پر لگا کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کی صداقت کو پھر کبھی اور بین نشانات کے ساتھ ثابت کر دیا کرتا ہے. جی یہاں تک تو آپ نے سن لیا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرسل ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، تو وہ جب دعویٰ کرنے سے پہلے تو لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن جب دعویٰ کر لیتا ہے تو لوگ پھر طرح طرح کے اعتراضات اس کے اوپر کرتے ہیں، مشرکین اور کفار اور وغیرہ وغیرہ. یہ آپ یہ والی سٹیٹمنٹ سن لیں اور اگلی سٹیٹمنٹ اب خود سن لیں. جی یہ عبدالغفار جمبا کیا کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہائے افسوس بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں. یعنی یہ قطعی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میری طرف سے کوئی مرسل دنیا میں آئے، یعنی میں کسی کو مبعوث کروں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی منہاج نبوت پر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرمائے، اللہ اس کو معمور فرمائے، کھڑا کرے، اور اس کی قوم اس پر گندے اور جھوٹے الزام نہ لگائیں. ہو نہیں سکتی یہ بات. یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 اس پر قطعی دلیل ہے. لیکن علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مصداق نبوت پر آتے ہیں، ان پر تو قسم کے جھوٹے الزام لگتے ہیں، مذاق ہوتا ہے، ہنسی ٹھٹھے لوگ کرتے ہیں. آئے دن آج کل بھی یہ عاجز بھی اس قسم کی مطلب کہ اس قسم کے طوفانوں کی زد میں ہے. گندے یہ عاجز بھی ان طوفانوں کی زد میں ہے. انتہائی توجہ کے ساتھ سن لیں کہ عبدالغفار جمبا آپ کو کیا سمجھا رہا ہے. بکواس جھوٹے الزام وہ لگتی ہیں ہر زمانے کے مجھ کو لگے کہ میری اس وقت جو مجھ پر لگ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ایک سچا مرسل جو ہوتا ہے اس کی سچائی کی نشانی ہوتی ہے کہ یا حسرتاً اللہ. جی سچے مرسل کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں. تو یہ ایک نیا مرسل اب مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور یہ ہے قادیانی مرزئی مربی عبدالغفار جمبا، جو کہ نبوت کا صریح دعویٰ بھی کر رہا ہے اور اپنی صداقت کی دلیل بھی دے رہا ہے. یہاں پر میں مرزئیوں سے مخاطب ہوں کہ تمام قادیانی مرزئی عبدالغفار جمبا کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں، اور جو قادیانی مربی قادیانی مرزئی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ لوگ اگر عبدالغفار جمبا کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کریں گے تو یہ اصل میں مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈالیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا نے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ازالہ اوہام ساول میں خود کہا کہ میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مسیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیل مسیح آ جائیں. ہاں اس زمانے کے لیے میں مسیل مسیح ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے. مرزا قادیانی کا زمانہ تو چونکہ گزر گیا، تو اب تو دیکھیں کتنے مسیل آ چکے ہیں. عبدالغفار جمبا ہے، زاہد خان قذاب ہے، اور جناب ناصر سلطانی ہے، اسد شاہ ہے، مودود ہے انڈیا کا، اور آج کل ایک اور وہ ملہم بھی آئے عبدالقادر، اور جناب یہ اس قسم کے طاہر نسیم ہیں. تو یہ سارے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام قادیانی کے مسیل ہیں. تو اب جناب ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لیں، مرزے کے اوپر ڈالیں لعنت، مرزے کے اوپر ڈال دیں لعنت،
اس کا زمانہ گیا گزر، اب ان لوگوں کا زمانہ آ گیا، ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ بیعت کر لیں۔ اور یہ جو مسلمان ہیں، مسلمان تو تم سب لوگوں کے اوپر لعنت ڈالتے ہیں، بشمول مرزا غلام قادیانی کے اوپر جتنے بھی یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کے منہ کے اوپر تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبوت کے عطا ہونے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی کو نبوت ملے گی نہیں، اور اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اب نہ ہی تو کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اب کسی کو نبوت ملنی ہے، بلکہ جو پیدا ہو چکا اور جس کو نبوت مل چکی وہ زندہ آسمان پر موجود ہے، اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور وہ زندہ آسمان سے اتریں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، اور وہ جناب ان کو نبوت ملنی بھی نہیں ہے، اب نبوت ان کو پہلے کی مل چکی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا، اور مزید یہ ہے کہ ہمارے دوست اس لیکچر مکمل کو خود سن لیں اور آپ دیکھ لیں کہ عبدالغفار جمبا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور قادیانی مرزائی بھی خود سن لیں۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا، ختم نبوت ٹائمز ہمارا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ ہم اس دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان کو بے نقاب کر رہے ہیں، آپ ہمارا تعاون کریں، ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارا تعاون کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان فتنوں کو بے نقاب کرنا اچھی بات ہے تو آپ پھر ساتھ بھی دیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، اور آپ یہ نہ ہو کہ جب وقت پڑے تو آپ لوگ نظر بھی نہ آئیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب ان فتنوں کو بے نقاب کیا جاتا ہے تو یہ فتنے جو ہیں یہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ لوگ پھر پرچے کرواتے ہیں، ہمارے اوپر مقدمات درج کرواتے ہیں۔ تو ابھی ہم بھی مقدمات کی زد میں ہیں، اور جب ہم مقدمات کی زد میں آتے ہیں تو پیچھے ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے کوئی تعاون کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، پیچھے پھر اپنی کھیل ہے جی، پھر اپنا کھیل کھیلو۔ ہم تو صرف آپ کو داد دینے کے لیے تھے، واہ کرنے کے لیے تھے کہ واہ جی شاہ جی کیا ہی بات ہے، آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب ساتھ دینے کی بات آتی ہے اور بالکل ان فتنوں کو جناب آمنا سامنا کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ آخری کڑوی بات میں نے کی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان فتنوں کو بے نقاب کرنا چاہیے تو اگر تو علماء حضرات ہماری بات کو سنیں تو علماء اپنے محراب و منبر سے اس آواز کو اٹھائیں، ان فتنوں کے خلاف آواز کو اٹھائیں۔ یہ جناب یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں نئے نئے، ان فتنوں کے خلاف آپ آواز اٹھائیں خدا کے لیے۔ یہ میرا ایک پیغام، ایک میسیج ہے۔ اکیلے جنگ لڑنا بہت مشکل ہے، مجموعی طور پہ جب جنگ لڑی جائے گی ان فتنوں کے خلاف تو پھر ان فتنوں کی سرکوبی آسان ہو جائے گی۔ بصورت دیگر یہی ہوگا کہ یہ لوگ ہماری آواز کو دبا دیں گے، یا تو ہمیں جیل میں بھیج دیں گے یا ہمیں قتل کروا دیں گے، دو میں سے ایک کام ہی ہوگا، تیسرا کام تو ان کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں پاور میں ہیں، یہ لوگ بڑی طاقت میں ہیں، یہ فتنے بڑی طاقت میں ہیں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے، یہ قتل بھی کروا سکتے ہیں اور جناب اثر رسوخ کا استعمال کر کے بندے کو جیل کی کوٹھری میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام تھا، اور اب اس سے مراد اور مفہوم مجھے پتا ہے آپ لوگ کئی سننے والے ایسے ہیں وہ غلط لیں گے، تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا امید ہے وہ میرا میسج لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔